بات سمجھ میں نہیں آئی، پریشان ہوئے، گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں چیلنج ہے. کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کافرہ ہے اور میں مسلمان اور موحد بن چکا ہوں. میری ماں کہتی ہے کہ میں توحید کو جب تک نہیں چھوڑوں گا تب تک وہ میرے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں میری ماں بھی اہم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. کون سی آیتیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے کہا اگر والدین تمہیں شرک کرنے پر زبردستی کرے تو ان کی بات مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے کاموں میں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ کہ ماں کافرہ ہو، اگرچہ کہ باپ کافر ہو، ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں حسن سلوک ضروری ہے، لیکن شرک کے معاملے میں ماں باپ سے کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ ماں کا حق ہے. جب شرک کے معاملے میں ماں سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے بعد کسی بھی دنیا کے آدمی سے شرک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. حضرات میں جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس دور کے اندر ہم اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر روح باقی ہے اس وقت تک عقیدے توحید کے ساتھ رہنا. جب ہماری موت آئے تو ہم توحید کے ساتھ مرے. اور یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عقیدے توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، مزید استقامت اللہ سے مانگو. صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر شرک میں مبتلا ہے الفت و محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کو شرک سے روکو، ان کو توحید سے جوڑو. اللہ کی قسم میرے بھائیوں اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ خدمت خلق کا صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو، آپ کسی پہ ناقابل فراموش احسان کرنا چاہتے ہو، سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ آپ کسی کو شرک سے بچا لیں، آپ کسی کو توحید سے جوڑ دیں. اللہ کی قسم آپ کسی کو توحید سے جوڑ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جنت سے جوڑ رہے ہیں. آپ کسی کو شرک سے بچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. اور یہ جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ، سب سے بڑی کامیابی پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. حاضرین گرامی یہ توحید بہت بڑی چیز ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اس پر قائم رہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں، بہت بڑی ذمہ داری. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمانوں کی صورتحال چاہے دینی ہو یا دنیاوی جو بگڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ جہالت، علم سے دوری ہے. میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا، جس قوم کے اندر دین کا علم غالب ہوتا ہے وہاں خیر ہی خیر ہوتا ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے. اور جس قوم جس گھر کے اندر دین کا علم نہ ہو، جہالت کی زندگی ہو، دنیا کی ہر قسم کا شر وہاں پنپتا ہے، جنم لیتا ہے. آج جو صورتحال ہماری چاہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار، کسی بھی اعتبار سے ہمارے حالات آج بگڑ رہے اس کی بنیادی وجہ دین کے علم سے کوڑے ہونا، دین کے علم سے ناآشنا. اس کا حل یہی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارا کی اپنے آپ کو دین کے علم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرو. ہم بڑی بڑی فیس دے کر اپنے بچوں کو دین کے علم سے جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے دنیا کا علم پڑھانا بری بات نہیں، لیکن بری بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیا کا علم پڑھائیں لیکن اپنے بچے کو قرآن پڑھنا نہ آئے،
اس کے بچے کو ارکان اسلام نہ ہو، معلوم نہ ہو، ارکان ایمان معلوم نہ ہو، دین کی بنیادیں معلوم نہ ہو، یہ تو ایسا باپ حقیقت میں اپنے بچے پہ ظالم ہے، ظالم۔ اس نے دنیا کو تو بنا لیا لیکن اپنے بچے کی آخرت کو برباد کر دیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، دین کے علم سے اپنے آپ کو جوڑو، دین کے علم سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے حریص تھے دین کے علم کے، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے علم حاصل کرنے کی طرف دیکھو کیسے تھی۔ پہلے نبی کی مجلس میں شریک ہو گئے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھار دنیا کی مصروفیات رہتی ہیں، بازار جانا ہوتا ہے، مارکیٹ جانا ہوتا ہے، تو دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے کبھی پیارے نبی کی مجلسوں سے غائب ہو جانا پڑتا تھا۔ دل کے اندر تکلیف ہونے لگی کہ پیارے نبی کی مجلسیں مکمل طور سے نہیں مل پا رہی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، کہا اپنے ایک پڑوسی صحابی سے کہا دیکھو تمہاری بھی مصروفیات ہے، میری بھی مصروفیات، پیارے نبی کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا دل نہیں چاہتا، ہم ایک کام کریں گے آج سے، ایک دن میں پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا، دوسرے دن میں اپنی دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں گا، اور جس دن میں رہوں گا آپ رہو گے، اور جس دن میں رہوں گا آپ اپنی دنیا کی مصروفیات پوری کریں گے، جس دن میں رہوں گا وہ باتیں سیکھوں گا، یاد رکھوں گا، تمہیں بتاؤں گا، اور جس دن تم رہو گے میں غائب رہوں گا تو اس دن کی باتیں تم مجھے بتانا۔ سبحان اللہ، ایسا جذبہ کسی کے پاس ہے آج دین کے علم حاصل؟ 10 منٹ کا درس 15 منٹ ہو گیا تو وقت دیتے ہیں ہم لوگ، خطبہ جمعہ 5 منٹ زیادہ ہو گیا تو وقت دیتے ہیں ہم لوگ، لے دے کے ہمارے پاس یہی تو ہے۔ کون ہے جو آج گھر میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہا ہے؟ کون ہے آج یوٹیوب میں باقاعدہ سلفی اور اہل حدیث علماء کو سن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہی ہے صبح و شام کے دروس، اس طرح کے پروگرامز، جمعہ کے خطبے، یہی علم حاصل کرنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں، اور اس میں بھی اگر ہم کوتاہی کریں، اس میں بھی اگر ہم سستی کریں تو پھر جہالت کی زندگی کے ساتھ ہم اس زندگی گزاریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جا کر ملیں گے۔ یاد رکھیے دین کے علم سے آراستہ کرو اپنے آپ کو۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان لڑکیوں کو، دنیا کی تعلیم کے اندر بھی ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ آج کیا ہے، موبائل فون، اس میں 24 گھنٹے ریلز دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، اور اس سے بڑے فتنے وہی لڑکا اور لڑکی کے افیئرس، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے ہیں اس دنیا کے اندر 2 قسم کا علم ہے، ایک دین کا علم ہے، دوسرا ڈاکٹریٹ کا علم، تیسرا کوئی علم نہیں مانتے امام شافعی رحمہ اللہ۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ڈاکٹریٹ کا علم بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شہر کے اندر 2 لوگ اگر نہیں ہیں تو وہ شہر خالی کر دو، ایک عالم دین، دوسرا ڈاکٹر، یہ 2 جس علاقے کے اندر نہ ہو اس شہر میں آباد مت ہو، اس شہر کو خالی کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم آپ کے روح کا علاج کرتا ہے اور ایک ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے، اور انسان کو صحیح معنوں میں جینے کے لیے روح کی بھی ضرورت ہے اور جسم کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دونوں ان دونوں کا علاج کرتے ہیں، دونوں کو صحیح سالم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام شافعی کے اس قول کی بنیاد پر جو مجھے کہنا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے جو کالج میں جا رہے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ SSLC پڑھتے ہیں، سیکنڈ PUC پڑھتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نہیں، آج کے دور میں ہم اور آپ کے لیے ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، وقت اس بات کی اجازت دے دیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں بتا کر اپنی بات میں ختم کر دوں۔ آج اس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں گمراہ شخصیات، گمراہ مناہج کی یلغار، آج ہر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث رسول پڑھتا ہے، لیکن منشاہی تعویلات کرتا ہے، منشاہی تفسیر کرے گا، اپنی عقل کی بنیاد پر دین سمجھائے گا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، سوشل میڈیا میں تو ایسے لوگ بھرے پڑے جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ غلط ہے، صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں،
صحابہ کرام پر سب و شفقت کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں، لیکن ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی ہے اور اچھا بولنا آتا ہے، بول رہے ہمارے نوجوان ہر کسی کو سن رہا ہے، گمراہ شخصیات کے پیچھے جا رہا ہے، گمراہ مناہج کے پیچھے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں، آپ صحیح معنوں میں اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، آج کے دور کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ غلط لوگوں کو پہچانیے، غلط مناہج کا علم حاصل کیجیے کہ کون ہے جو ہمارے اس اسلام کے صف کے اندر اسلام کا داعی بن کر گھسا ہوا ہے، لیکن اسلام کی طرف وہ نہیں بلا رہا ہے بلکہ گمراہیوں کی طرف اور جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، دعوۃ علی ابواب جہنم فمن اجابهم الیہا قلبوا بی، کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے قریب، اپنے آپ کو اسلام کا داعی بتائیں گے کہ ہم اسلام کے داعی ہیں، ان کا حلیہ، ان کے بولنے کا انداز ایسا ہی لگے گا۔ پہلے نبی فرماتے ہیں حقیقت میں وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں، اور جو ان کی بات مان لے گا، ان کے پیچھے جائے گا، وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ اسی لیے آج کے اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ غلط مناہج کو، غلط شخصیات کو پہچان کر ان سے دور رہا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج رہا ہے۔ صحابہ کرام جہاں اچھائیوں کو جانتے تھے، برائیوں کا علم حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ اچھائیوں کو جان کر اچھائی پر عمل کرنے کے لیے، شر اور برائی کو جان کر برائی سے بچنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني۔ لوگ پہلے نبی کے پاس نیکیوں کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطروں کے بارے میں پوچھتا تھا، گمراہیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا، نالج حاصل کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میں ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکوں۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر غلط افکار جو پنپ رہے ہیں، انکار حدیث کی شکل میں، الحاد کی شکل میں، اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس میں شک اور شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ مضبوط کرنے کا مطلب یہی ہے ایمان کے بیسس کے بارے میں ایسا یقین ہو جس پر دل مطمئن ہو جائے، اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی شک آ جائے کہ اللہ ہے یا نہیں، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ عقیدے کے معاملے میں۔ آج یہ غلط مناہج کی طرف سے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں، اور سب سے خطرناک آج جو فکر عام ہوتی جا رہی ہے وہ خارجی فکر ہے۔ خارجی فکر، خارجی فکر کا مطلب اگر آپ دیکھیں گے، چاہے متقدمین خوارج کو لیجیے، متاخرین کو، آج بھی ہمارے پاس نوجوانوں کے اندر وہ دو بڑی گمراہیاں خوارج کی۔ ایک، مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دینا، مسلمان حکمران، کویت، سعودی، دبئی، فلاں جہاں بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، امت کے جو معتبر علماء ہیں ان علماء سے بے نیازی، ان علماء سے دستبرداری، ان علماء کو بھی کافر قرار دینا، یہ خارجی فکر ہمارے نوجوانوں کے اندر کہیں نہ کہیں آ رہی ہے، یا تو صراحت کے ساتھ یا تو ایسے افکار سے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، لوگ بولتے ہیں، سنتے ہیں، جو بھی بات آ رہی ہے ذہن میں اتار لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب گمراہیاں ہیں، یاد رکھیے، اس خارجی فکر کو پہچانیے، یہ سراسر جہنم کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوارج قیامت کے دن جہنم کے کتے ہوں گے۔ حاضرین گرامی، یہ خارجیت، یہ ارجائیت اور یہ بہت سارے فتنے، تحریکیت ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کے افکار و نظریات کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس کو پہچانیے اور اس امت کے معتبر علماء سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ آج کے اس موجودہ دور کا ایک سب سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑا جائے، منہج سلف کو لازم پکڑا جائے۔ منہج سلف کا مطلب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو راستہ دیا
کیا، صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا، صحابہ نے دین پر جیسے عمل کیا، صحابہ نے جیسے دین کو لوگوں تک پہنچایا، یہ جو صحابہ کا طریقہ ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے سلسلے میں، ویسے قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ صحابہ اکرام کے طریقے کو لازم پکڑ لو، آج کے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دلائے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ آپ نے کہا کہ لوگوں میرے اس دنیا کے گزر جانے کے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، بہت سارے غلط لوگ آئیں گے، گمراہ لوگ آئیں گے، گمراہ فرقے آئیں گے، ہر فرقہ یہ بولے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہماری پیروی کرو۔ کس کے پاس حق ہے کیسے پہچانو گے؟ اس کا طریقہ پہلے نبی نے بتایا کہ جو فرقہ، جو لوگ، جو قوم، جو جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، صحابہ کے طریقے پہ چلے گی، وہی اہل حق ہے، حق والا فرقہ ہے۔ ایسے وقت میں میرے طریقے کو لازم پکڑ لو، خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو، ہر قسم کے فطروں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نجات دلائے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، عصر حاضر میں بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کو لازم پکڑ لیں، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ لیں۔ حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہمارا جو دین کے اندر دینی نشاطات، دعوتی کام جو متاثر ہو رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، اس کا ایک بنیادی سبب ہمارا آپسی اختلاف، ہمارا آپسی لڑائی، ہماری آپسی رنجشیں، ہمارے آپسی جھگڑے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائیوں دین کا نقصان ہو رہا ہے، توحید کا نقصان ہو رہا ہے، اتباع سنت کا نقصان ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان مساجد سے دعوت کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے۔ مساجد سے جو دعوت کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، مدارس، مکاتب متاثر ہو رہے ہیں ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ آج اس موجودہ دور میں ایک سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ذاتی اختلافات کو ختم کرو، اللہ کے کام کے خاطر ہم اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں۔ جب تک ہماری صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوگا، دعوت کا کام صحیح معنوں میں ہم نہیں کر پائیں گے، ان مساجد کے مقاصد پر ہم صحیح معنوں میں عمل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، شیطان سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ سب مشرک بن جائے، کافر بن جائے۔ کیوں؟ ایک مشرک اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں تو جہنمی ہوں تو سب لوگ میرے ساتھ جہنم میں رہیں، یہی اس کا ٹارگٹ ہے۔ لیکن جب وہ اس ٹارگٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو دوسرے اسٹیپ میں کیا کرتا ہے؟ ایسے توحید پرستوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ یہ نبی کی صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کبھی کبھی حدیث فٹ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شرک سے بچا لیا، الحمدللہ، توحید پہ قائم ہے، مزید اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، جہاں کہیں نہ کہیں اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کر کے اس توحید کے ساتھ ہم چلیں گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کریں گے میرے بھائیوں، توحید کا بول بالا ہوگا، اتباع سنت کا غلبہ ہوگا، اور جو مشن ہمارا ہے، ہمارا جو مقصد ہے لوگوں کو توحید سے جوڑنا، اتباع سنت سے جوڑنا، اس مقصد میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ذاتی اختلافات ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، لیکن دعوت کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں اس اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک جٹ ہو کر دعوت اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری، یاد رکھیں میرے مسلمان اور خواتین اسلام، اپنے عیوب پر نظر رکھو، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنے سے زیادہ اپنی غلطیوں پر جھانکو۔ آج ہر جگہ کیا ہے معلوم، میرے اندر 1000 غلطیاں ہیں، میں دوسروں کے بارے میں بولوں گا، اس کی زندگی، اس کی پرسنل زندگی پہ میں تبصرے کروں گا، وہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ کیا یہ، اور آگے بڑھ کر دوسرے ملک کے بارے میں ہم تبصرے کرتے ہیں، ایران پر وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سعودی کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کر
میرے بھائیوں آپ ہوش کے ناخون لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو ان ملکوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کی زندگی میں عمل تھا یا نہیں, آپ کیسے, آپ کی کنڈیشن کیا. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سدھارتے نہیں, ہم سعودی کو ہم فلاں کو سدھارنے کے پیچھے پڑے ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, اب اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, پوچھے گا. آپ اپنے اوپر نظر رکھیں, آپ کے اندر کیا غلطیاں ہیں, آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے, دینی کنڈیشن کیا ہے آپ کے گھر کی, آپ کے بچے کیسے, بیوی دین پر ہے یا نہیں ہے, آپ کے والدین, آپ کی فیملی. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, جو آدمی اپنے عیوب کو چھوڑ کر دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کبھی اسے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں دیتا. کہاں سے ملے گی اصلاح کرنے کی توفیق, وہ تو صرف دوسروں کے پیچھے پڑتا ہے. اس کے لیے نا کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہے, میں جھانکوں, میں دیکھوں, میں اپنے آپ کی اصلاح کروں, ٹائم ہی نہیں ہے. وہ تو صبح ہوگی تو دوسروں کے بارے میں, شام ہوگی تو دوسرے ملکوں کے بارے میں بولتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے میرے بھائیوں. اسی لیے آج کے اس دور میں ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے تو معاشرہ صحیح ہوگا, سوسائٹی صحیح ہوگی, اور پورے معاشرے کے اندر اسلامی فضا قائم ہوگی. اسی طریقے سے ایک دو باتیں بتا کر کے بات میں ختم کر دوں. آج کے اس موجودہ دور میں مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کہ وہ مساجد کو مضبوط کرے. جو جس ملک کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک تو مسجدیں بنانا ہے, دوسرا قانون کے اعتبار سے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ضوابط ہوتے ہیں, اس کے تحت مساجد کو رکھنا, کاغذات کلیئر رکھنا. یہ تمام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں قوانین کے, جو اس ہندوستان کے قانون کے کچھ اصول ہیں, اس اصول کے تحت اگر ہم مساجد کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری مساجد محفوظ رہیں. کبھی کبھار ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہم قانون کے خلاف کوئی چیز کر دیتے ہیں, اب اس کی وجہ سے کوئی آ کے اسی کو بہانہ بنا کے کھا دیتا ہے بس. تو میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مساجد کو ہم مستحکم بنائیں, مدارس کو مستحکم بنائیں, مکاتب کو مستحکم بنائیں. آج کے دور کی یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے. یہ اسکول جو چل رہے ہیں ہمارے, یقیناً میں اس کی افادیت ہے, بچے پڑھ رہے ہیں اسلامک اسکول کے نام سے, لیکن ایک مزاج ہمارے اندر آتا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ کل کے دن مدارس پہ خرچ کرتے تھے, لیکن اسکولوں پہ لگانا غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ آپ مدارس کو اگنور کر دو, مدارس کو آپ تعاون نہ دو. نہیں میرے بھائیوں, جب تک یہ مدارس کے مضبوط ہے تب تک علماء ملتے رہیں گے, جب تک دین کا کام چلتا رہے گا. یہ مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہوں گے, مضبوط قلعے ہیں مدارس. یہ مدارس کو مستحکم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اہل ثروت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ان مدارس کو معاشی اعتبار سے مستحکم کیا جائے اور ہر اعتبار سے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے. یہ آج کی بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے. ایک مدرسے کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین و عقیدے کی حفاظت ہم کر رہے ہیں, ہم معاشرے کے اندر دعوت اللہ کو مضبوط کر رہے ہیں, ہم دعوت توحید کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے کسی ایک ادارے کی حفاظت سے مستحکم کرنا. یہ بہت بڑی ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں یاد رکھیں میرے بھائیوں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سدھارے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے سے مدد مانگتا ہوں, تیرے سے استغاثہ کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میری تمام حالتوں کو سدھار, میری پوری حالتوں کو سدھار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ مجھے میرے حوالے مت کر, کیونکہ میں تو اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو. تو مجھے میرے حوالے نہ کر,
تو میری اصلاح کر دے، میری دنیا کی حالت کو بھی سدھار دے، میرے دین کے بھی حالت کو سدھار دے، سب حالتوں کو اللہ کو سدھار دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی دعا بڑا اثر رکھتی ہے میرے بھائیوں زندگی میں، اسی لیے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی گئی، دنیا اور آخرت کی اصلاح مانگی گئی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے آج کے اس موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے، آپ حضرات اور خواتین اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدے توحید اور اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو عقیدے توحید اور اتباع سنت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے میں ان کی عمروں کو دراز فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا۔ حساس جو موضوع ہمارے درمیان میں ہمارے برادر فضیلت الشیخ سلیمان محمدی مدنی حفظہ اللہ نے دور حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑی جامع اور مجلل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ نے گفتگو کی۔ میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی اور علمی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ مزید قوت گویائی، علمی بصارت اور علمی بصیرت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک بات مختصر 2 سے 3 منٹ مجھے آپ کے سامنے بطور تبصرے کی وجہ سے تبصرہ تو میں کرتا رہی ہوں۔ ایک بات شیخ نے دوران گفتگو میرے اور آپ کے لیے بطور نصیحت کے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے دلوں کو خاص کر ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف یہ ضروری ہے۔ حسد سے اپنے سینوں کو محفوظ رکھیں، بغض سے، جلن سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے، ان سب چیزوں سے اپنے دل کی اصلاح ضرور ہے۔ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دشمنیاں کرنا کوئی ہم سے سیکھے، دشمنیاں کرنا کوئی ہم سے سیکھے، نفرتیں کرنا کوئی ہم سے سیکھے۔ اس وقت مسلمانوں کا یہ المیہ ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں، صحابہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بسا اوقات بشری تقاضا ان پہ غالب آ جاتا تھا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی ناچاکیاں ہو گئی، کوئی کسی نے زبان سے کچھ کہہ دیا تو فوراً بعد صحابہ کو احساس ہوتا اور آگے معافی مانگ لیتے، معاملات کو رفع دفع کر لیتے، آپسی صلح کر لیتے۔ ہمارا مسئلہ ایسا نہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ دشمنیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، نفرتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، حسد کو ہم لوگ بڑھاوا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دین کا جو کام ہماری مسجدوں سے، ہماری دینی محفلوں سے جس طرح دین کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ زمینی سطح پہ کام نہیں ہو رہا، اجتماعی سطح پہ بھی دین کا کوئی خاطر کا اچھا کام نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے دینی، بے راہ روی یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی منظم انداز میں مسلمان
دینی ناحیے سے نہ زمینی سطح پہ کام کر رہے ہیں اور نہ اجتماعی شکل میں کام ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپسی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے کہا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑائیاں کر لیتے ہیں، بحث بنا لیتے ہیں، موضوع بحث بنا لیتے ہیں۔ مسجد میں کوئی مسئلہ ہو گیا، چلو اسی کو موضوع بحث بنا دی۔ ذمہ داران سے کوئی غلطی ہو گئی، چلو اسی کو موضوع بحث بنا۔ نظر انداز کرنا، اب ادھر ادھر کرنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کو لے کر کے چلنا، یہ صفت مسلمانوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ایک بات مثال کے طور پر بتا کر مختصر ہم بات ختم کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف ہوا کسی بات کو لے کر، دونوں کے درمیان اندر ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے ہم بھی واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر، اس نیلے آسمان کے نیچے سب سے معزز عظمت والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بعد اگر کوئی